یہ ایک اور شخص ہے، نام بھی اس کا ابو یزید محمد دین بٹ ہے۔ نام کیا ہے؟ ابو یزید۔ اور خدا کی قسم یہ نام اس کے باپ نے نہیں رکھا تھا، اس کا باپ بھی یزید کو بدبخت سمجھتا تھا، اس نے خود اپنے نام کے ساتھ ابو یزید لکھا ہے۔ ابو یزید محمد دین بٹ، اس نے کتاب لکھی رشید ابن رشید۔ یہ اتنی موٹی کتاب یزید کے دفاع میں اور حضرت حسین کے خلاف ہے۔ جگہ جگہ یزید کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں دیکھیں، ادھر آؤ بچہ، ادھر آؤ، ایمان سے بتانا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ زور سے زور سے۔ امیر المؤمنین یہ کہ سیدنا یزید رضی اللہ تعالی یہ عنہ۔ دیکھ، سیدنا یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب بدبختی کی انتہا دیکھ۔ اور اس کے مقابلے میں حضرت حسین کو جگہ جگہ باغی، طلب حکومت کے لیے نکلنے والا۔ اب مزے کی بات دیکھیں، آج بریلی اس کتاب کو اٹھا کے یوں ناچتے ہیں، یہ دیکھو یہ کتاب رشید ابن رشید، اور اس پر دیوبندیوں کی سید نور الحسن شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، مولانا عبدالستار تونسی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اور مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کی تقریز لگی ہوئی ہے۔ ان کا عرفان شاہ مشہدی اور ایک حیدری ہے، شیطان کی طرح گدے کی طرح مکرو آوازیں نکال کر وہ مائکوں پر چیختے ہیں، یہ دیکھو دیوبندی یزیدی ہے، یزید کے حق میں کتاب لکھی ہے، رضی اللہ تعالی عنہ لکھا ہوا ہے، اور اس کتاب پر دیوبندی مفتی شفیع صاحب کی تقریز ہے، دیوبندی عبدالستار تونسی صاحب کی تقریز ہے۔ تو ان نامرادوں کو یہ کتاب نظر کیوں نہیں آتی جو یزید کے خلاف ہے؟ لیکن وہی نا، بغض اور عناد۔ انہیں بانی دارالعلوم دیوبند امام قاسم نانوتوی نظر کیوں نہیں آتے رحمت اللہ تعالی علیہ، جو جگہ جگہ یزید کے ساتھ پلید کا لفظ لکھتے ہیں؟ انہیں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ کی امداد الفتاوی نظر کیوں نہیں آتی جو یزید کو فاسق لکھتے ہیں؟ انہیں فقیہ العصر حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب رحمت اللہ علیہ کی فتاوی رشیدیہ نظر کیوں نہیں آتی جس میں یزید کو فاسق لکھا گیا ہے؟ اور یہ بھی دھوکہ ہے کہ اس کتاب پر علماء دیوبند کی تقاریض ہے، جھوٹ ہے۔ اول تو اس کتاب کے صفحہ نمبر 37، 38، 39 پر اس نے خود کہا ہے کہ میں نے مختلف علماء کو ایک خط لکھا ہے، خط تقریض نہیں ہے، خط لکھا ہے یزید کے متعلق۔ تو مختلف علماء نے اس کے جوابات دیے، ان جوابات کو اس نے کتاب کے آخر میں لگایا۔ تقریض نہیں ہے، تقریض تو ہوتی ہے کہ آپ کتاب پیش کریں اور کتاب پڑھ کے کوئی شخص اس کی تائید کر کے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، تقریض ہے۔ تو کتنا بڑا دھوکہ دیا کہ دیوبندیوں کی تقاریض ہے اس کے اوپر۔ میں نے کہا نا، ہمارے امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ بریلوی حلالی نہیں ہے جو حوالے میں گڑبڑ نہ کرے۔ حلالی بریلی کی نشانی ہے کہ حوالے میں گڑبڑ کرے گا۔ وہ واقعتاً احمد رضا خان کی حلالی اولاد ہے، تبھی حوالے میں گڑبڑ کر رہا ہے۔ اگر وہ حوالہ صحیح نقل کر دینا تو یار یہ بریلی نہیں ہے، پھر یہ کوئی اور ہے۔ حلالی سچے سچے پیور بریلی کی علامت یہ ہوگی کہ وہ لازمی حوالے میں گڑبڑ کرے گا، جھوٹ بولے گا، دغا دے گا، دھوکہ دے گا۔ اب اس پر کوئی تقریض نہیں ہے، لیکن نام حجت الاسلام عرفان شاہ مشہدی، حجت الاسلام۔ جب حجت الاسلام اتنے جھوٹے ہوں گے تو ان کا اسلام کتنا جھوٹا ہوگا؟ جس اسلام کی حجت اتنی جھوٹی ہے تو معاذ اللہ وہ خود ساختہ اسلام، میرا دین و مذہب، مراد وہ ہے وہ احمد رضا خان کی وصایت شریف۔ کوئی تقریض کسی دیوبندی کی اس کتاب پر نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ مسئلہ یہ کہ خود اس نے لکھا ہے کہ میں نے یزید کے بارے میں ایک خط لکھا تھا علماء کو، انہوں نے اس خط کا جواب دیا، اس سے وہ خطوط آخر میں لگائے ہیں۔ اور دھوکہ کیا کیا کہ ہر خط میں جہاں یزید کا نام تھا اس کے اوپر خود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ دیا۔ اور جو خطوط اس نے نقل کیے ہیں وہ سب کے سب جھوٹ اور جعلی ہیں۔ دلیل کیا ہے کہ اس کے اندر حضرت مولانا سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کا خط بھی موجود ہے۔ حالانکہ مولانا سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ خدام الدین 27 اگست 1965 اس میں باقاعدہ مضمون شائع کیا کہ آج کل اہل بدعت کو، چونکہ تنظیم اہل سنت اس زمانے میں روافظ کے خلاف کام کر رہی تھی، تو روافظ نے اس کتاب کو اچھالا کہ دیکھو نا یہ ہمارے خلاف نہیں ہے بلکہ اصل میں یزید کے حمایتی ہیں۔
تو انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہے، نہ یہ کتاب ہم نے لکھوائی ہے، نہ لکھنے کا حکم دیا ہے، اور نہ اس کی کوئی تائید کی ہے۔ ہم کربلا کے اندر یزید اور حسین کے ساتھ، یزید اور حسین کی لڑائی میں ہم امام حسین کے ساتھ جو ہے، ہماری تائید، ہمارا نظریہ حسین کے ساتھ۔ ایک شخص کی خود تردید آ جائے، اس کے بعد بھی یہ کہنا کہ فلاں کی تقریر ہے، فلاں کی تائید ہے، کس قدر دھوکہ ہے۔ اسی طرح مزے کی بات، اس کتاب پر مولانا عبدالستار تونسی صاحب کا بھی جواب لکھا گیا ہے یزید کی حمایت میں، کہ وہ بھی یزید کی حمایت کرتے تھے۔ حالانکہ یہ مولانا عبدالستار تونسی صاحب رحمت اللہ علیہ کی مناظرہ باگر سرگانہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 216 ہے۔ صفحہ نمبر 216 پہ کہ جو اسماعیل رافضی مناظر تھا، اس نے مولانا عبدالستار تونسی صاحب کو کہا کہ تم تو یزید کی حمایت کرنے والے ہو، تم تو یزیدی ہو۔ اچھا، دیوبندیوں پر یہ الزام کون لگاتے ہیں؟ رافضی کہ تم یزیدی ہو، تم یزید کی حمایت کرنے والے ہو، یہ رافضی کہتے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ میں دیوبندی بھی ہوں اور یزید کی حمایت بھی کر رہا ہوں، تو دیوبندی، یہ تو رافضی کر رہے ہیں، رافضی یہ الزام لگا رہے ہیں۔ تو علماء دیوبند کو تو کہنا چاہیے ہاں بالکل، یزید تو امیر المومنین ہے، ہمارا بڑا ہے، یزید کے دفاع کے بغیر تو شیعہ کا رد نہیں ہو سکتا، یہی کہنا چاہیے تھا نا، جیسے بعض لوگوں نے یہ تاثر بنایا ہوا ہے۔ اب مولانا عبدالستار تونسوی امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ رافضیوں سے مناظرہ کر رہے ہیں۔ تم کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یزید کا دفاع اس لیے ضروری ہے کہ پھر امیر معاویہ کا دفاع نہیں ہو سکتا، یزید کو برا بلا کہیں گے تو امیر معاویہ پر برا بلا کہنے کا دروازہ کھل جائے گا، تو یہ تو موقع تھا کہ یزید کا کھل کر دفاع کیا جاتا تاکہ رافضی کو اعتراض کا موقع نہ ملتا۔ لیکن عبدالستار تونسی صاحب رحمت اللہ علیہ پر قربان جاؤں، عجیب و غریب موقف اختیار کیا، ایسا موقف جو آج اپنے آپ کو دیوبندی بھی کہتے ہیں نہیں، اور کہتے ہیں کہ یزید کے دفاع کے بغیر شیعوں کا رد نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ صفحہ نمبر 216، مولوی اسماعیل صاحب حسب فرمان جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات خلفائے ثلاثہ کو نامہ کو مان لیں، اور یزید کے متعلق یہ خوف نہ کھائیں کہ یہ اہل سنت کا امام و پیشوا ہے۔ یہ خوف نہ کریں کہ یزید اہل سنت کا امام اور پیشوا، ہمارا امام اور پیشوا نہیں ہے۔ اور آگے کیا لکھتے ہیں؟ یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، دیکھیں اہل سنت کی عقائد کی کتاب نبراس شرح عقائد نصفی کے صفحہ 553 پر لکھا ہے، عبارت پیش کی پھر اس کا ترجمہ ہے، اور ہمارے علماء ان لوگوں پر لعنت کرنے کے جواز پر متفق ہیں جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حکم دیا، یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی اجازت دی اور ان کے قتل پر راضی و خوش ہوئے۔ آگے لکھتے ہیں، آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یزید پر، اس کے معاونین پر اور مددگاروں پر جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے میں اس کی امداد کی۔ دیکھیے مولوی اسماعیل صاحب، اگر یزید اہل سنت کا امام ہوتا تو ہم اس کے متعلق یوں کیوں لکھتے؟ یعنی وہ ہمارا امام نہیں ہے، ہم تو یزید پر لعنت کے قائل ہیں، ہم تو یزید پر لعنت کرتے ہیں۔ تو امام عبدالستار تونسی کا نظریہ تو یہ تھا کہ ہم یزید پر لعنت کرتے ہیں، تو کیا وہ یزید کی حمایت کر سکتے ہیں؟ لہذا اس پر وہ جو نام نہاد حمایتی خط ہے وہ جعلی ہے۔ اس طرح مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کی تقریر تاثر دینے کی کوشش کی، انہوں نے بھی تائید کی ہے، حالانکہ مفتی شفیع صاحب نے اپنے رسالہ واقعہ کربلا میں 3 جگہ میں یزید کو فاسق لکھا ہے، ظالم لکھا ہے، جو ہے اہل بیت کا دشمن لکھا ہے، جو ہے۔ لہذا یہ ہماری کتاب نہیں ہے، اور اس پر جو تقریریں نام نہاد دی گئی ہیں وہ جعلی ہیں۔ اہل بدعت کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ ہمارا موقف یزید کے بارے میں یہ ہے، اسے پیش کیا جائے، ہمارا موقف یزید کے بارے میں یہ ہے، اسے پیش کیا جائے، دھوکہ نہ دیا جائے۔ تو یہ ابو یزید یہ تو ہمارا، میں نے صرف اپنی کتاب کے متعلق اپنے علماء کے متعلق چند وضاحت کر دی۔ اب ذرا ان کے گھر کا بھی ذرا گند دیکھیں۔ مولوی عبدالسمیع رامپوری، جس کو بریلوی اپنے بہت بڑے اکابر میں سے مانتے، اس کی کتاب انوار ساتیہ، اس کا صفحہ نمبر 71 ہے، ضیاء القرآن پبلیکیشن سے چھپی ہے، لاہور سے، آمزہ خان کی تقریر ہے اس کے اوپر۔ اس کے اندر وہ یزید کو تابعی لکھتا ہے، اور لکھتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، ان کا بیٹا یزید تابعی تھا، طبقہ وسطی تابعین میں، یعنی جس طبقے میں حسن بصری اور ابن سیرین یا اسی طبقے میں تھا۔
یعنی جس طبقے میں حسن بصری تھا، ابن سیرین تھا، اسی طبقے کا وہ تابعی تھا۔ تمہارے مذہب میں تو یزید تابعی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم علماء دیوبند پہ اعتراض کرتے کہ جی وہ یزید کو یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں۔ اسی طرح تمہارا بہت بڑا عالم غلام رسول سعیدی جو مفتی نعیم کے مدرسے کا شیخ الحدیث تھا، ابھی مر گیا، وہ اپنی کتاب تفسیر تبیان القرآن میں لکھتا ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا جو شخص صراحتاً یزید پر لعنت کرے کیا وہ فاسق ہے، اور کیا یزید کے لیے دعائے رحمت صحیح ہے؟ امام غزالی نے جواب دیا جو شخص اس پر لعنت کرے گا وہ فاسق و گنہگار ہوگا، کیونکہ مسلمانوں پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ تمہارے دیکھو امام غزالی فتویٰ دے رہے یزید پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، اور ہمیں جانوروں پر بھی لعنت کرنے سے منع کیا گیا، اور حدیث شریف کے بموجب مسلمانوں کی عزت کعبہ سے زیادہ ہے۔ یزید کا اسلام صحیح ہے، اور یہ صحیح نہیں ہے کہ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا امر کیا یا ان کے قتل پر راضی ہوا، اور جو چیز صحیح نہیں ہے اس کا گمان کرنا بھی جائز نہیں، کیونکہ مسلمان کے ساتھ بدگمانی جائز نہیں ہے، اور جب حقیقت حال معلوم نہیں تو یزید کے ساتھ حسن ظن کرنا واجب ہے، علاوہ ازیں قتل کرنا کفرنی معصیت ہے، اور اس کے لیے رحمت کی دعا یعنی یزید کی رحمت اللہ علیہ کے نہ رحمت کی دعا کرنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے۔ یہ تمہارا پیو غلام رسول سعیدی امام غزالی رحمہ اللہ کے حوالے سے شرح مسلم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 622 فرید بک سٹال لاہور سے جو چھپی ہوئی اس کے اندر لکھ رہا ہے۔ اب بتاؤ اب امام غزالی پر کیا فتوی لگاؤ گے، یہ اپنے غلام رسول سعیدی پر کیا فتوی لگاؤ جو تمہارا شیخ الحدیث ہے؟ کچھ شرم کرو۔